اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوق میں صرف انسان ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو طبع و مزاج کے حوالے سے بڑا ہی انوکھا اور غیور واقع ہوا ہے۔ عام حالات میں جلدی سے کسی کی عظمت اور بڑائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب اسے صداقت و طہارت، خلوص و احسان کا یقین ہو جاتا ہے اور دوسرے شخص میں ایسے خصائل اور اوصاف دیکھ لیتا ہے جو اس میں نہیں، تب کہیں جا کر اس کی فضیلت اور برتری تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے رسول اور نبی بھیجے وہ ہر لحاظ سے کامل اور افضل اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بے نظیر و یکتا تھے۔ کسی دنیا دار کو ان کی شخصیت اور سیرت پر انگلی اٹھانے اور عیب جوئی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت جب ارادہ فرماتے ہیں کہ نبی مبعوث فرمائیں تو زمین پر سب سے بہتر قبیلے پر نظر فرماتے ہیں اور پھر اس کے بہترین آدمی کو نبی بنا کر مبعوث فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، امام الانبیاء، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ آئی تو آپ کو ایک ایسے معزز گھرانے میں تولد بخشا گیا جس کی شرافت و نجابت اور وقار و جلال کا سارے عرب میں شہرہ تھا۔ سب اس خاندان کی خوبیوں اور نیکیوں کے گیت گاتے تھے۔ سب کو اعتراف تھا کہ بنو ہاشم ایک ایسا گھرانہ ہے جو سخاوت و شجاعت، علم و فضل، تقوی و طہارت، خلوص و ایثار، عدل و دیانت، استحکام و جرات اور صورت و سیرت غرض ہر اعتبار سے بے مثال ہے، اور یہ گھرانہ اپنی اوصاف کے حوالے سے پورے عرب کا جھومر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے اہل حسب و نسب کی پاکیزگی اور طہارت کو بڑے اہتمام کے ساتھ معنی خیز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی اور حرف فا کو زبر کے ساتھ من انفسکم پڑھا اور فرمایا میں حسب و نسب اور خاندانی قرابت کے حوالے سے تم سب سے افضل ہوں۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی بے راہ رو نہیں نکلا، سب نکاح کرتے تھے۔ انفس نفسن کی جمع ہے، لیکن اگر اسے انفس پڑھا جائے تو پھر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ بن جاتا ہے جس کا معنی ہے سب سے زیادہ نفیس۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ غالب و مہربان رب پر توکل کیجئے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام فرماتے ہیں اور ساجدین میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں تقبلک فی الساجدین کا مفہوم یہ ہے کہ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی پاکیزہ پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی گرامی مرتبت والدہ کے ہاں آپ کا تولد ہوا۔ خوش نصیب بنو ہاشم کے انتخاب اور برگزیدگی کا ذکر ایک اور حدیث پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا میں نے مشرق و مغرب چھان ڈالے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل کسی کو نہیں پایا۔ اسی طرح زمین کا چپا چپا کھنگال ڈالا ہے، لیکن کسی خاندان کو بنی ہاشم سے افضل نہیں پایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو بنی آدم کو ساری مخلوق سے افضل منتخب کیا، اور اسی طرح چنتے چنتے مجھے بنی ہاشم میں سب سے افضل منتخب فرمایا، پس میں سب سے برگزیدہ لوگوں میں سب سے برگزیدہ لوگوں کی طرف اور پھر سب سے برگزیدہ لوگوں میں سے سب سے برگزیدہ لوگوں کی طرف نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں
اسی مثالی پاکیزگی اور بلند پایا طہارت کی ضرورت بھی تھی تاکہ کوئی زبان تان دراز نہ کر سکے۔ چنانچہ شرافت و نجابت کے مثالی پیکر اور مجسم نور کو دیکھ کر سعادت مند روحیں لب کیں، دامن کرم سے وابستہ ہو گئیں اور بے قرار ہو کر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی طہارت نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعجاز اور نورانی کرشمہ تھا جس نے دلوں کے دریچے کھول دیے اور نیک بختوں کو کھینچ لیا۔